یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ابتدا تو اگرچہ حضور نے بنفس نفیس فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک داعی حق بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم داعی بن گئے، وہ خود مبلغ بن گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سن 1090 تک جب بات پہنچی ہے، سن 1090 ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 ہی سہارے دنیا میں تھے۔ دیکھیے اصل سہارا تو حضور کے لیے اللہ کا تھا، اس لیے میں نے کہا دنیا میں۔ گھر میں ایک جان نثار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے اور جو بھی تکدر طبیعت پر ہوتا تھا، لوگوں کے کہنے سننے سے، لوگوں کے استہزاء سے، تمسخر سے اس کا اثر لے کر آتے تھے۔ گھر میں ایک بیوی تھی دل جوئی کرنے والی، کچھ نہ کچھ ان احساسات کو بانٹنے والی، وہ بھی نہ رہی۔ اور ابو طالب ایک سہارا بنے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آخری سفارت جو آئی ہے، 2 سفارتیں آئی ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی۔ پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کرتے ہیں، دولت چاہیے دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں، اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر کہیں اشارہ کر دے کہ وہاں مجھے شادی کرنی ہے، جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحب ثروت دولت عورت سے کہے شادی کر دے۔ لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا، اس کو چھوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے، میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی، اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا، اور یا تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے تمہارا۔ اس وقت بلایا ابو طالب نے حضور کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے پہلی مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، محسوس کیا کہ یہ ایک دنیاوی سہارا تھا، چچا ساتھ دے رہا تھا، اس کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، اور کوئی راستہ میرے لیے نہیں۔ بہرحال ابو طالب کو پھر اللہ نے ہمت دی، وہ پھر ڈٹ گئے، لیکن یہ کہ سن 10 میں آ کر انتقال ہو گیا۔ اب قریش نے طے کر لیا کہ اب قتل کر دو ان کو، اس لیے کہ ان کا دارالندوہ تھا، ان کی بھی پارلیمنٹ تھی، چوپال تھی، اگرچہ کوئی ویسا نظام نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک قبیلے کا جو نظام ہوتا ہے، مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے کرتے تھے۔ فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو۔ حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اب طائف کا سفر اختیار کیا کہ مکے میں تو اب گویا کہ یہ درپے ہو گئے میری جان کے، طائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا لوں، وہاں مرکز بنا لوں۔ میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کو سمجھیں کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے، کام تو کرنا ہے، کسی جگہ سے ہوگا۔ طائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخت ترین، اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو قافلوں کی آمد و رفت ہے، جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ تو جو پہاڑی راستہ ہے، اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ، جن لوگوں کو بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکے سے طائف تک 2 راستے ہیں۔ ایک تو طریق سیل ہے، یہ ہے جہاں سے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، یہ پرانا راستہ ہے، اور ایک پہاڑی راستہ ہے جو کہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیے گئے، یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا،
اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے، اور ساتھ صرف تھے وہ منہ بولے بیٹے جو غلام تھے اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔ طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ، میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا، بغیر تکلیفیں اٹھائے نہیں ہو گیا۔ حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا جو کچھ کہ ایک دن میں طائف میں ہوا، اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا، کیونکہ حضرت عائشہ کا تو ابھی دور جو ہے بالکل بچپنے کا دور ہوگا، انہیں کیا پتا مکے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو واقف ہے مدنی دور سے، اس لیے کہ غالباً 9 برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئی ہیں، تو یہ جو زمانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں۔ ان کے ہوش میں تو جو یوم احد تھا وہ سخت ترین تھا، جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر سخت ترین تھا، اس لیے کہ احد میں تو بہرحال جانثار موجود تھے، صحابہ ساتھ تھے، لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا، حضور کے تیر آئے تو ہماری پیٹھ پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ پہنچے۔ طائف میں آپ گئے تھے اکیلے، صرف زید بن حارثہ، کوئی نہیں۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس میں ساتھ نہیں۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ 4 مراحل ایسے، اسلام میں نمبر 2، سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر ثانی غار ثور میں حضور کے ساتھ وہی تھے، بدر میں جبکہ رات کے وقت وہ ایک کٹیا بنا دی گئی تھی، وہاں حضور دعا کر رہے تھے، پہرے پر کھڑے تھے ابو بکر، اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گئے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے طائف کے، تینوں سے جا کے ملاقات کی، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں۔ تینوں نے ایسا کوڑا جواب دیا ہے، اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چھلنی کر دینے والا۔ ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراً، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ 2 ہی امکان ہے، یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا، اس لیے چلے جاؤ۔ یہ استہزاء کا انداز ہے، تمسخر کا انداز ہے۔ ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے؟ یہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سردار تھے، اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودھری، بڑے سردار، سرمایہ دار، ان میں سے کسی کو لیتے۔ تو تینوں نے ایسے جواب دیے ہیں، مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکے میں جا نہیں سکتے، مکے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا، امیدیں لے کر آئے طائف میں یہ ہوا، کس کیفیت کے ساتھ، کس بوجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو، اور کچھ ان کو سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں، ان سے کہا ذرا ان کی خبر لو، اور اب پتھر شروع ہوئے، پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے، حضور پر نہ آئے، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ ایک آدمی تو ایک طرف سے کور کر سکتا ہے ایک وقت میں، چاروں طرف سے تو کور نہیں کر سکتا، لہذا پتھر آ رہے ہیں، اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں۔ اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، کافی خون بہ گیا، آپ پر کچھ تھوڑی سی ذوف کی کیفیت طاری ہوئی، بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے۔ تو 2 گنڈے آئے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، چلو اٹھو جاؤ۔ یہ معاملہ طائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین، لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ، وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں، وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے، کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، کس سے کہوں؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ لوگ
جو مجھ پر ہجوم کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا، ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے، اور یہ کس کا سرما ہوتا ہے؟ فرمانا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے، وہ ثقفی تھے، اسی قبیلہ ثقیف کے وہ فرزند تھے جو طائف میں آباد تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، عذاب کے لیے نہیں۔ بہرحال جب مکے میں آئے ہیں واپس، نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم شاید آپ کی توجہ ہوئی ہو، واپس آ کر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجا، مطعم بن عدی، اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو، بڑا سردار تھا، تو میں مکی میں آ جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے، یہ عربوں کی شرافت تھی، ان کا ایک مزاج ہے، دشمن بھی امان مانگ لے اگر تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے۔ امان مانگی حضور نے، انہوں نے کہا آ جائیے، فرمایا نہیں، یوں نہیں، خود آؤ، لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 7 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکے سے، اور حضور کو لے کر گیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے مطعم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے، جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے، لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے۔ 10 برس تک وہی سہارا بنے ہیں، انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے۔ وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقدام ہو جاتا۔ اسی طرح مطعم بن عدی کا بھی یہ احسان ہے، اس نے امان دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکے میں اگر آپ رہے اس کے بعد 3 برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے، اس کی پروٹیکشن تھی۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر ایمان لائے، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی تھے مکے والوں کے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا، میں ان 70 کے 70 کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فدیہ نہ دیتا۔ اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھئے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ 4 ادوار ہیں ریولوشنری پروسیس کے جو ان 12 سالوں میں پورے ہو گئے۔ دعوت، توحید کی دعوت، تنظیم، رسالت کی بنیاد پر تنظیم، ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا، تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین، پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، صبر کرو، صبر محض، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہے ہجرت کی، اس وقت جو تقاریر ہوئی ہیں، حضرت عباس تک ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو، محمد ہمیں بہت عزیز ہے، ہمارے انتہائی محترم ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی کیونکہ بنی ہاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی۔ اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اگر حضور ہمارے ساتھ مدینے تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت وہی حضرت سعد ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی انصار مدینہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، محمد کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا
سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری طرح سمجھ کر ہوا، پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا۔ جو ذمہ داری انصار مدینہ نے سنبھالی اور اٹھائی، اس کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج اور عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی۔ بہرحال یہ سن 12 نبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی تھی مدینے کی طرف ہجرت۔ ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ خود منتظر رہے، یہ نقطہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں۔ رسول جس جگہ پر مبعوث کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ یہی بس کچھ جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر، وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے۔ حضور منتظر رہے۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی، خوب کھلا پلا کے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا، تکڑی اونٹنیاں ہوں گی، جاندار ہوں گی، تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے۔ اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی، حضور اجازت آئی؟ آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے، ہم حیران ہوئے۔ یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا، کسی کو وزٹ کرنا، یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مزاج میں ہمیشہ سے ہے۔ بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے، اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو، پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی۔ حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لیے؟ آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں، لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست جو یار غار اور رفیق راہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ زبان مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرما دی گئی تھی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق اور صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہے۔ اور اے رب مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت اور اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممد اور معاون ہو جو تو نے میرے حوالے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 شب و روز غار ثور میں چھپے رہے۔ اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ کھوجی بالکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ صبر، وہ ہے صبر و ثبات و استقامت، اور جس کو کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا، معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راز تھی، وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں گھبراؤ نہیں، کسی رنج اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رفیق، ہمارا مددگار ہے۔
سکتے. یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو. ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ضخیم ان پر بھاری. ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شاید بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملیں گے. انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی حیات طیبہ میں. اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، ان کے صبر کا امتحان لے لو، ان کے صبر و ثبات اور استقلال. ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا استقلال ہے. وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نا. تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمیکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی. اسی پروٹیکشن کا ایک منظر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، آپ نکل گئے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے. غار ثور میں ہے تو ڈھونڈنے والے ہیں اس کے منہ تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں. ذرا سا بھی اگر کوئی جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابوبکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اور حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آ کے وہاں انڈے دے دیے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے. تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک، اور ان کا پاگل ہوا ہو، یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیے ہوئے کبوتری نے، یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا؟ لہٰذا وہیں سے واپس ہو. لیکن سن 7 میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ قضا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا. 8 میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا. حضرت ابوبکر کی عمارت میں قافلہ حج بھیج دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں، لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں، حلال سے حرام سے. بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اس ذریعے سے. ہمارے تصورات یہ ہیں. حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد. ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی؟ سن 8 میں حج نہیں کیا، سن 9 میں حج نہیں کیا، سن 10 میں کیا. سن 10 میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ خطبہ دیا. اے مسلمانوں، یہ بڑا تاریخی خطبہ ہے حجۃ الوداع کا. بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے 3 باتیں کہی. انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، بلکہ ایک روایت میں 4 ہے، انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہم گواہ ہیں نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ. پہلے آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. تصور کیجئے 22 برس پہلے ایک تنہا آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر. اسے مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مسحور کہا گیا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ساحر، مسحور، شاعر، کذاب، نہ معلوم کیا کہتے کہا. اکیلا آدمی. اور کل 22 برس. 22 برس بھی کون سے؟ کمڑی جو ہمارے 21 بنے. اور انقلاب عظیم، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے، خطبہ دے رہے ہیں. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اب آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اس کو میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف. وہ بار گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا
اے اللہ گواہ رہے یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا۔ یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت کا رسول کھڑا ہوگا، پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible, they are accountable۔ وہ جواب دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں۔ وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے، اب تمہیں پہنچانا ہے۔ جو یہاں ہے ان کے ذمے ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں۔ جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نوع انسانی بھی شامل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی، اور وہ پوری نسل انسانی بھی ہے جو قیامت تک دنیا میں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا، مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دین کا غلبہ ہوا صرف جزیرہ نما عرب پر۔ ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشقت کا میدان ہے۔ اب یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، اور یہی نقطہ ہے اس میں۔ قدم قدم پر معجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے، لیکن آئندہ امت کے لیے معجزے کیسے ہوتے؟ معجزے تو نبی کے لیے ہے، رسول کے لیے، جبکہ امت کے ذمے یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک، پورے عالم انسانی تک دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مشن امت کے حوالے کر کے غزوہ یہ حجۃ الوداع کے شاید 3 مہینے بلکہ 3 مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں، پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے، اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں، ابھی اور دنیا میں ٹھہرنا چاہیں تو اور ٹھہر جائیں۔ یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا۔ حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک روز مرض وفات میں، ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہوا تھا، باہر آپ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضور تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار کیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے۔ تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر رو پڑے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی بات بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یقیناً امت مسلمہ کے لیے، صحابہ کرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم اور اندوہ اور صدمے کی بات تھی۔ وما محمد الا رسول، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی؟ حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے۔ جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھیر دی، بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی، پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ليس لك من الامر شيء۔ تو حضرت عمر بغیر حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ معبود تو نہیں ہے۔ تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے۔ دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، محمد کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے،
افہم ماتا، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والے۔ حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی، تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں، ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر، بہت بلند مقام حضرت ابو بکر۔ وما كان النفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ کتابا مؤجلا، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے۔ موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا۔ لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے۔ وما كان النفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں۔ ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے، اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن حضور نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا، اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں کے تمام مراحل طے پا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا، اور جنہوں نے 17 نمازیں حضور کی حیات دنیاوی کے دوران مسلمانوں کو امام بن کر پڑھائی تھی، انہی کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بلا شبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے، بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، المعروف بہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کا قول تو یہ ہے کہ حقیقت صدیقی ذل حقیقت محمدی است، مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا ذل اور سایہ۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کل 2.5 سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے، اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا۔ تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں کھدروں میں دبک جایا کرتی ہیں، منتظر رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہو اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نما عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے سما بن گیا کہ جیسے فرمایا گیا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ حضور کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ جیسے یخرجون من دین اللہ افواجا کا معاملہ ہو گیا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے۔ ایک جانب نبوت کاذبہ کے دعوے دار جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا۔ دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے کھڑے ہو گئے، ہم توحید کی گواہی دیں گے، رسالت کی گواہی دیں گے، نماز بھی قائم کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہ دو چیلنج تھے نظام خلافت کے۔ اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں، لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے۔ اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے، پہلے کوئی عادی ہوتے ہو، تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ انہیں زکوٰۃ بہت بھاری لگ رہی تھی، ہم سے یہ لیا جا رہا ہے، ہماری آمدنی کا ایک حصہ، یہ بہت انہیں کھل رہا تھا، شاق گزر رہا تھا۔ اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تقسیم تھا، قبائلی، اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے، اپنے علاقے بنا لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر، میں خود یہاں کا مالک ہوں، اس مختار ہوں۔ اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت پیدا ہو گئی، امن و امان ختم ہو چکا ہے، وار لارڈز ہیں، ان کے اپنے علاقے، تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی، جب وہ مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ یہ سب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اکثر کا معاملہ تھا۔ ان میں مومنین صادقین بھی تھے، لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نماء عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ، ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب مرتد ہو گیا۔ یخرجون من دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے، یہاں تک کہ اسلام صرف ملک کے حجاز، تھوڑا سا علاقہ، اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنا پیش آیا۔ وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم، بڑے رقیق القلب انسان تھے، بہت رحیم اور شفیق، حضور کی شخصیت کا عکس کامل تھے۔ جیسے حضور کی طبیعت میں نرمی، رقت، شفقت، رحمت، ایسے ہی ان، لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، چیلنج آیا ہے تاریخ کا، اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے، بڑی قوی، بہت مضبوط، ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا استقلال، ان کا اللہ پر توکل۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا، ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں، آپ نے کہا نہیں، جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا، وہ گیا۔ پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے،
لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا. کم سے کم منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں نرمی کی. انہوں نے کفر نہیں کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کو کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا. یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے، خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں. اس لیے کہ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کیونکہ صدیقیت بہت اعلیٰ مقام ہے، نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور یہ ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ابو بکر صدیق 1.5 سال کے اندر دونوں فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی، کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ. اس میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانیں گئی. ایک جنگ یمامہ مشہور ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف 500 حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے. تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو سینوں میں محفوظ تھا. اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں، جیسے کتاب 2 جلد کے گدوں کے مابین ہوتی ہے، مابین دفتین مرتب کر دیا. تب یہ کام کیا گیا. بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس، کیونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ابری، جھوٹی نبوت اور مانعین زکوٰۃ کی شکل میں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں موومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے پھر قیادت حکم خدابندی کی روح سے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپرد کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اس احساس کے تحت کہ